بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سماعتوں کے منتظر قبلہ پیر غلام علی صاحب برکات العالیہ ان کی خدمت میں محنت کرتا ہوں تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پر سنا کر قرآن کی عظمت سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ اور آپ محبت کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، تاجدار خدمت نبوت۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان الله۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جناب عزیز وقار محترم قاری علامہ غلام رسول دامت برکات العالیہ، قاری ریاض صاحب، سیدھا مجدوکہ، نعت خان جناب قاری نواز صاحب، اور دیگر، اور میرے بہت بہترین دوست جناب علامہ قاری ظہور حسن زیدہ شرکا، اور جتنے بھی یہاں پر نعت خان حضرات بیٹھے ہیں، قضا حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی سامعین حضرات ہیں، تمام ہی میرے دل کا سرور ہیں، اور آپ میری آنکھوں کا نور ہیں، اس لیے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو میں خود حضور کی امت کا موقع تصور کرتا ہوں، اس لیے آپ کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بڑا عظیم کام ہے، قبلہ قاری صاحب جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، انتہائی عظیم کام ہے، اور بہت سارے عہدے ہوتے ہیں، وزارت کا بھی ایک ہوتا ہے، صدارت کا بھی ہوتا ہے، دنیا کے بے شمار عہدے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہمارے جو ہے نام دیے ہوئے عہدے، ہمارے مقرر کردہ عہدے ہیں۔ ایک شان وہ ہے جو ہم عام لوگوں کی، انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اور ایک شان وہ ہے جو حبیب الرحمن نے بتائی ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اور اس کو اپنے دلوں میں جان بسیج کر لیں، اور ہے بھی حقیقت اس بات کی، بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں کو پیر بہتر ہے، فلاں پیر بہتر ہے، فلاں شخص بہتر ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرما دیا کہ تم لوگوں کی بہتری اپنی جگہ پر، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن مجید پر یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس پر جو ایمان لاتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو اس کو زبانی یاد کرتا ہے حافظ بن جاتا ہے، جو اس کا ترجمہ کرتا ہے مترجم بن جاتا ہے، جو تفسیر لکھتا ہے مفسر بن جاتا ہے، جو اس کی تبلیغ کرتا ہے وہ مبلغ بن جاتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں، چونکہ آپ پوری کائنات میں عام امت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کی امت، عام امت کے بعد کوئی امت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کا سردار بنا دیا ہے، تو حضور کا صدقہ، حضور کی نسبت سے آپ امت کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں سرداریاں بھی ہمارے اتنی عنایت کی ہیں، اتنے تحفے عنایت کے کسی اور امت کو وہ عطا ہی نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں صدیق عطا کیا ہے تو وہ تمام صدیقوں کا سردار ہے، ہمیں رسول عطا کیا تو تمام رسولوں کا جو ہے سردار ہے، ہمیں جو فرشتہ قرآن لے کے آیا تو وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، ارے ہمیں حضرت عثمان غنی عطا فرمایا تو تمام حیات داروں کے سردار ہے، ہمیں اگر فاروق عطا فرمایا تو تمام فاروق کے سردار ہو گئے، ہمیں اگر علی عطا فرمایا تو تمام بہادروں کے سردار ہو گئے، اور ہمیں شہید حسین عطا فرمایا تو تمام جوان شہیدوں کا سردار عطا فرما دیا، اور ہمیں اگر کتاب عطا فرمائی تو وہ تمام کتابوں کی سردار عطا فرمایا۔ قرآن جو ہے تمام کتابوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں پر صحیفے نازل کیے، 104 کے قریب، اور آسمانی 4 کتابیں عطا فرمائیں۔ آسمانی کتنی؟ 4 تمام صحیفوں کا جو علم تھا، سارا علم اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور میں جمع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا علم جو تھا وہ قرآن مجید میں جمع کروا دیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا سارا علم جب اس کا اختصار کیا تو سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا۔ اور بسم اللہ کی شان کیا ہے، یہ آپ کے بچے جو قرآن مجید یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ یہ بچہ پڑھنے والا کائنات کے تمام بچوں سے افضل ہے، ارے تمام جتنے بھی باقی انسان جو قرآن نہیں پڑھنے والے ان سے بھی افضل ہے، اور جو قرآن پڑھانے والے ان سے بھی افضل ہے۔ اب کیسے افضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت اس کو دھیان میں رکھ لے کہ جب کوئی استاد قرآن پڑھانے والا جب پڑھاتا ہے، بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، قاری کہتا ہے پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی صرف قرآن حفظ نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت پڑھی ہے، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میرے آقا کریم آقا نے فرمایا کتنے انعامات اللہ تعالیٰ اسی وقت نازل فرما دیتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کے والدین کو بخش دیا جاتا ہے، استاد جو پڑھا رہا ہے اس کے والدین کو بخش دیا جاتا ہے۔ گزارش میں کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن جو ہے بچہ ابھی قرآن پڑھنے کے لیے کتنے انعامات ملتے ہیں،
ابھی بچہ قرآن اسے شروع کیا ہے، جب حفظ ہو جاتا ہے اس کی تو باتیں ہی علیحدہ ہیں. ابھی تو میں بسم اللہ کی بات کر رہا ہوں. سنیے ذرا، درر منصور میں یہ حدیث ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اس کو مختلف ترک میں مختلف تفاسیر میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ آپ گن لیں. 4 ورڈ ہیں کلمے، بے سین میم، 3 بسم، ایک اللہ کے 4. کتنے ہو گئے؟ 4 3 بولتے جائیں. 4 3 الرحمان کے 6 ہیں. اگر یہ میں گنا دیتا ہوں، الف لام را ح میم نون. الرحیم کے بھی 6 ہیں، الف لام را ح یا میم. بسم کے 3، اللہ کے 7، اس کے بعد 6، کتنے ہو گئے؟ 13، اور 6 الرحیم کے 19. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 4000 جو پڑھنے والا ہے اس کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک حرف پر 4000 گناہ معاف، 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4000 اس بندے کے پڑھنے والے کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، چاہے آپ پڑھیں، کوئی بھی مسلمان پڑھے، بچہ پڑھے، بڑا پڑھے. اور 19 کو جب آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 76 ہوتا ہے. 19 19 38 38 38 76 ہوتا ہے. یعنی کہ 4000 ایک حرف پر اور 76000 پوری بسم اللہ پر، اور 5 سیکنڈ لگتے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا آپ نے تو 76000 نیکیاں، 76000 نیکیاں، 76000 گناہ معاف، 76000 جو ہے درجات بلند ہو گئے. یہ صرف ایک بسم اللہ کی شان ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن کا ایک حرف جو پڑھتا ہے، کتنا؟ ایک حرف جو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر تجوید کے ساتھ پڑھے تو نیکیاں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں. اگر بچہ یا قاری قرآن نماز کے اندر پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس کی نیکیاں اور 27 گنا ضرور دے دیں. اگر وہی رمضان میں پڑھے تو 70 گنا اور ضرور دے دیں. یہ نیکیاں جو ہے نیکیاں اکٹھی ہوتی 10 لاکھ ایک حرف پر نیکی بن جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ کا جب بچہ جو گھر سے نکلتا ہے، میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی حافظ نہیں ہوا، گھر سے نکلا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علم، چاہے کوئی ضعیف طالب علم ہے یا بچہ طالب علم ہے، اس پہ کوئی قید نہیں ہے. طالب علم ہے، ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور قرآن و حدیث کا تو ہر شخص پر فرض ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک، مہد سے لے کے لحد تک حاصل کریں. اور انسان جو ہے نا علم حاصل کرتے کرتے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ طالب علم ہی رہتا ہے، عالم بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی طلب علمیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے بچے کو معمولی نہ سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ آپ کے گھر سے باہر نکلتا ہے دین کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. اگر وہ طالب علم قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس طالب علم کی برکت سے عذاب اٹھا لیتا ہے اس کے پاس. پھر اتنی بڑی بات کہ قیامت کا دن ہوگا اور سنہری تاج اس کے والد کو پہنایا جائے گا. اس کے والد کا چہرہ سورج سے زیادہ حسین روشن ہوگا. یہ حدیثیں ہیں. پھر 6666 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ حفظ بچے نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے والد کو کہے گا کہ بچے کی ایک آیت کے
بدلے میں اب تو اس نے ایک آیت حفظ کی، اے میرے بندے اپنے بچے کی حفظ آیت کے صدقے سے اب اس نے 6666 آیتیں حفظ کی ہیں، اب تو ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک درجہ پڑھتا جا، سیدھا چڑھتا جا، جنت کے اونچے مقام پر چلا جا، وہ 6666 درجے بلند ہو جائے گا۔ اور عالم کے بارے میں یہ ہے کہ عالم کا مقام کیا ہے؟ عالم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو سمندر میں، وہ بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور جب عالم کا وصال ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو شہداء اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، صالحین اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، عالم کا امام۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں سنے ذرا، حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، محبت سے کعبے پر نگاہ ڈالیں عبادت ہے۔ آب زمزم کو آپ کو پینے کے لیے تحفہ آیا کہیں سے، آب زمزم کو عقیدت سے محبت سے ایسے دیکھا، یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالنا بھی عبادت ہے، حج یعنی اکبر کا ثواب۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ذہن میں لے کے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کے چہرے پر دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عالم کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے، جتنی مرتبہ نیچے نگاہ کر کے ایسے عالم کو دیکھیں، ایسے دیکھتے جائیں، نیکیاں کمپیوٹر چل رہا ہے وہ چلتا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننے یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا تو طالب علم بن جاؤ یا تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے سنو تو طالب علم بن جاؤ، اگر طالب علم بھی نہیں بنتے تو علماء کو سننے والے بن جاؤ، اگر علماء کو سننے والے بھی نہیں بنتے تو آپ نے فرمایا کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور پانچویں نہ بننا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کا اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ پرائمری اولین مقصد بعثت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکہ چھوڑ دیا، کس کی خاطر چھوڑا؟ وہ توحید کا جو حق تھا بیان کرنا، توحید کا پیغام پہنچانا، قرآن کا جو اصل پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام دیا، اس کے ریاکشن میں قرآن کی تبلیغ کے نتیجے میں سزائیں ملی تو چھوڑا۔ اصل مقصد تھا، جو اولین مقصد ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ قرآن کے ساتھ بندے جڑ جا، اس کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اس میں ایمان لے کے آ، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کر، ورتل القرآن ترتیلا، تیسرا اس پر ہے کہ اس کو سمجھ، کیونکہ یہ مکمل ضابطہ یاد ہے۔ تمہیں زندگی کے تمام معاملات کی رہنمائی اس سے ملے گی، نظام حکومت بھی اس سے ملے گا، تمہیں نظام گھرانہ بھی اس سے ملے گا، تمہیں نظام تعلیم بھی اس سے ملے گا، تمہیں نظام عبادت بھی اس سے ملے گا، نظام معیشت بھی اس سے ملے گا، روحانی نظام بھی ملے گا، جسمانی تمام نظام ملیں گے۔ کائنات میں جتنے نظام پھیلے ہوئے ہیں ان سب کی رہنمائی یہ قرآن تمہاری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ جڑ، انسان اس کے ساتھ جڑ کرو۔ قرآن کا پہلا حقوق ایمان لانا، دوسرا حقوق پڑھنا، تیسرا حقوق اس کو سمجھنا، چوتھا ہے اس پہ عمل کرنا۔ عمل کرو گے، عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، پہلا اولین فرض یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ عمل کرو گے پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ ہم بڑے بات کرتے ہیں ہمارے فلاں حقوق مار گئے، ہمارے یہ، ہم نے نہ کبھی قرآن کے حقوق کی بات کی ہے، نہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے حقوق کا پتہ ہے۔ ہاں جی، قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ہر راستے میں رہنمائی کرتی ہے، اور روحانی طور پہ بھی رہنمائی کرتی ہے، جسمانی طور پہ بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اب حضرت یافی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہے، ان کا میں واقعہ بیان سے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ان کی کتاب ہے روض الریاحین، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے
خواب میں بتایا یا ویسے کشف عطا ہوا. ایک قبرستان تھا، اس قبرستان میں نا جب اصالہ ثواب کیا گیا نا تو فرشتے لے کے تبرک کی صورت میں وہ قبرستان میں آئے. تو قبروں سے جو مردے تھے میتیں تھی وہ تبرک لینے کے لیے اصالہ ثواب جو کیا ہوا تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، کھانے تقسیم تھے، خیرات تھے، وہ لینے کے لیے سب دوڑ پڑے. لیکن ایک شخص جو تھا، ایک شخص سنے ذرا، ایک شخص جو تھا وہ بڑے اطمینان سے وہ ایک سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جا کے پوچھا کہ ساری دنیا یہ جو لوگوں نے مسلمانوں نے اصالہ ثواب کیا ہے اس کا تبرک لینے کے لیے سارے قبر والے اٹھ کے بھاگ کے آئے ہیں، یہ لے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ ہے، ہر روز وہ کام ہوٹل پہ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور وہ آیتیں وہ پڑھتا ہے اور میرے پاس ڈھیروں سارے ثواب کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد یا کچھ عرصے بعد اب وہ دوبارہ اس کو یہ کشف ہوا کہ دوبارہ پھر، بلکہ وہ لکھ رہے ہیں کہ میں بغداد کا، میں نے جب پتہ پوچھا نا آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے تو انہوں نے بغداد کے کسی شہر کی کسی سڑک کا محلے کا جب پتہ دیا تو میں دن کو اٹھ کے وہاں پر گیا، اس بچے سے ملا، دیکھا تو وہ دکان پہ سودا بیچ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا جا رہا ہے. اور میں نے کہا کہ تم یہ روز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں میرا کام یہ ہے کہ میرا ہاتھ کارور دل یارور، میرا ہاتھ سے کام کر ہوتا ہے لیکن دل میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی طرف سے پڑھ ہوتا ہوں. اب وہ قرآن پڑھتا جاتا تھا اور ادھر اس کے باپ کی قبر میں ڈلی جاتی، اس کے باپ کی قبر جنت کی فضاؤں سے بھرتی جاتی. یہ قرآن کا فیصلہ. کچھ عرصے بعد دیکھ تو دیکھا کہ جب فرشتے وہ تبرک بانٹنے کے لیے آئے تو وہ بندہ بھی تبرک لینے کے لیے آیا، وہ بھی ان کے ساتھ لائن میں کھڑا ہے. اور آپ نے پھر سوال کر دیا کہ بندے تو آج یہاں کھڑا ہے، مزہ آ جائے. اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے نا جو قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا تھا وہ فوت ہو گیا. جتنی توفیق ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.